بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں قربانی کے بارے میں، کیونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں قربانی ادا کی جاتی ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ اسلام کا ایک عظیم شعیر علامت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد میں ادا کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا اور تقوی یعنی پرہیزگار کو فروغ دینا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قربانی کی فضیلت احادیث اور قرآن سے ثابت ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن میں انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا دل کے خوشی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی کرنے سے کافی سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قربانی کرنے سے سب سے پہلے فائدہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سنت ابراہیمی زندہ ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر تقوی پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر محتاجوں اور مساکین کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پر اجتماعی عبادت کا مظاہرہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 10 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا وقت انتہائی وقت 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک یعنی کل 3 دن تک ہے۔ 10 ذی الحج کو اور 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو قربانی کی جاتی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں یعنی جو دیہات میں علاقے ہیں، گاؤں وغیرہ، وہاں عید کی نماز نہیں، جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی تو سورج نکلنے کے بعد قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کی نیت دل سے کافی ہے، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا منی، یہ قربانی میرے طرف سے ہے۔ قربانی کے گوشت کے تقسیم کرنے کا طریقہ کار بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 حصے کیا جائے۔ ایک حصہ غریبوں اور مساکینوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوستوں کو خواہ وہ مالدار ہو کیوں نہ ہو، ایک حصہ خود اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے۔ فقیر یا مساکین کو کچا گوشت دیا جائے۔ گوشت کی کھال فروخت کرنا جائز نہیں ہے، نہیں کسائی کو اجرت کے طور پر دینا جائز ہے۔ قربانی کے وقت چند ممنوع اعمال یہ ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو مستحب یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک اپنے ناخن، بال اور جسم کے غیر ضروری بال نہ کاٹے۔ قربانی کسی اور کی طرف سے کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ زندہ یا فوت شدہ افراد کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے۔ کئی صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کرتے تھے۔ اجتماعی قربانی یعنی مشترکہ جانور اونٹ یا گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب کی نیت اللہ کے لیے قربانی ہو، یا کم سے کم کسی کے لیے عقیقہ یا نذر بھی ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ اگر کسی کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا ہو تو ساری قربانی باطل ہو سکتی ہے۔ قربانی کی روحانی حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا اصل مقصد حاصل کرنا یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ نفس کی قربانی یعنی اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا،
تقوی کو فروغ دینا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر ذکر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون، بلکہ اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ عورتوں پر قربانی کا حکم یہ ہے کہ غیر مسلم ملک میں قربانی کی سہولت، آن لائن قربانی کا حکم، بچوں کی طرف سے قربانی، عقیقہ اور قربانی میں فرق، کسی مخصوص موضوع پر رہنمائی چاہتے ہو تو ہم آپ کو بتائیں۔ یقیناً قربانی ایک جامع عبادت ہے جس کی بہت سے پہلوؤں میں آپ کو مزید تفصیلی رہنمائی چاہیے تو عنوان کے تحت ہم آپ کو دے جا رہے ہیں۔ عورتوں پر قربانی کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت صاحب نصاب ہو، یعنی اس کے پاس سونا چاندی رقم ضرورت سے زائد ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو قربانی واجب ہے۔ عورت پر شوہر کی قربانی کافی نہیں جب تک وہ خود صاحب نصاب ہو۔ عورت خود قربانی کرا سکتی ہے یا کسی کو وکیل بنا سکتی ہے، مثلاً والد، شوہر، بھائی یا کسی مدرسے کو۔ بچوں کے طرف سے قربانی، نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر والدین چاہیں تو بچوں کی طرف سے نفلی قربانی کر سکتے ہیں اور یہ ثواب کا باعث ہے۔ قربانی، عقیقہ مقصد سنت ابراہیمی کی یاد اور اللہ کی رضا، شکرانے کے طور پر بچے کے پیدائش پر وقت 10 یا 12 ذوالحج، پیدائش کے 7، 14 یا 21 میں دن بہتر ہے۔ جانور، گائیں، بکری، اونٹ وغیرہ، لڑکے کے لیے 2 لڑکے صاحب نصاب پر سنت مؤکدہ ہے۔ آن لائن قربانی یا وکیل کے ذریعے قربانی، کسی کو وکیل بنانا یعنی کسی کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی اجازت دینا جائز ہے۔ آن لائن قربانی مدرسے، مدارس، فلاحی ادارے وغیرہ کے ذریعے جائز ہے بشرطیک ادارہ معتبر ہو، نیت و پیسوں میں خیانت نہ ہو۔ قربانی کا وقت اور شرائط پورے کی جا سکتے ہیں۔ غیر مسلم ممالک میں قربانی کرنے کا طریقہ، اگر کسی ملک میں جانور ذبح کرنے پر پابندی ہو کہ مسلمان آن لائن یا کسی دوسرے ملک میں قربانی کرا سکتا ہے۔ نیت، وقت اور اعتماد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کی قیمت کا تعین معاشی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے مگر جانور مہنگے ہیں تب بھی قربانی واجب ہے۔ اگر جانور نہ خرید سکے تو قرض لے کر قربانی کرنا لازم نہیں مگر کوشش کریں۔ قربانی کے دن کی دیگر مسنون عبادات، عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا مسنون ہے۔ عید کی نماز کے بعد تکبیرات، تشریق، بلند آواز سے پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ 9 ذوالحج کے فجر سے 13 ذوالحج کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ غیر مسلم کو گوشت دینا بھی جائز ہے اگر وہ اسلام کے دشمن نہ ہو۔ جانوروں کی کھال کا صدقہ کرنا افضل ہے، بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کی جا سکتی ہے۔ صرف جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے آگے جھکنا ہے۔ نفس، غرور، مال و دنیا کی محبت کی قربانی ہے۔ نرمی، سخاوت، صبر، تقوی، شکر اور توکل کا نام قربانی کا مظاہرہ ہے۔ آپ کا کوئی مخصوص سوال ہے جیسے قربانی کی نیت کیسے کریں؟ کیا آپ ایک گائے میں 2 افراد کا حصہ ڈالنا جائز ہے یا کوئی اہم فقہی مسئلہ فرمائیں تو میں حاضر ہوں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔